ڈیزائن کورس سیریز میں خوش آمدید۔ آج ہم نے پین، برش، پینسل اور سموتھ ٹول کے بارے میں سیکھنا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے میں نے ایک اسکیچ بنا کر رکھا ہے جو کہ کورس کے کنٹینٹس میں میسر ہوگا۔ تو اسینشل پریکٹس کے فولڈر کے اندر فائل نمبر 10 ہے، ڈرائنگ پین، برش، پینسل اینڈ سموتھ۔ تو اس کو آپ کھولیں گے تو آپ کے پاس دو آرٹ بورڈ میں کچھ ڈیزائن بنے ہوئے آ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ٹول بار میں پین ٹول کو منتخب کرتے ہیں۔ اس کی شارٹ کٹ کی پی ہے اور یہ سلیکشن ٹول کے ذرا سے نیچے ایک پین ٹول پڑا ہوا ہے۔ اب اس کے ساتھ چھوٹا سا طے میں ایک تیر ہے، تو اس کو میں جب دبائے رکھتا ہوں تو اس کے ٹول بار کو میں یہاں سے باہر لے آتا ہوں۔ یہاں پر پین ٹول سے متعلقہ ایک اور ٹول ہے جو کہ میں ایڈٹ ٹول بار میں سے جا کر اس میں شامل کر لوں گا۔ ایڈ اینکر ٹول اور ڈیلیٹ اینکر ٹول کو یہاں پر دی گئی ایک بنیادی سی شکل کو جو کہ ایک لکیر ہے پین ٹول کی مدد سے بنانا شروع کرتی ہے۔ یہاں پر آپ کو کچھ اینکر پوائنٹس نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کیا کرنا ہے، صرف ایک ماؤس سے یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہ آپ دیکھیں گے کہ پین ٹول سے اس کے سمت میں ایک لکیر سے بننا شروع ہوگی۔ اب اگر میں ایک اور اینکر پوائنٹ پر جا کے کلک کر دوں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر اس کی آؤٹ لائن بن چکی ہے، جبکہ یہاں پر آ کر آپ دیکھیں تو فل بھی منتخب ہوا ہوا ہے اور کلر بھی منتخب ہوا ہوا ہے۔ اسے میں اگر آ کر تبدیل کر لیتا ہوں، اوکے کر دوں، تو اس دوران ہی دیکھیں آپ اس کا رنگ بدل چکا ہے۔ تو میں اس کو پہلے مکمل کر لیتا ہوں، پھر آپ کو اس پر میں رنگ لاگو کر کے بتاتا ہوں۔ یہ ہماری لکیر ایک مکمل ہو گئی ہے۔ اب میں اگر آ کر اس کو رنگ بدلتا ہوں تو ہم دیکھیں گے کہ آؤٹ لائن کا تو رنگ بدل گیا۔ اب چونکہ یہاں پر فیل کا رنگ سفید ہے تو اس وجہ سے ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ جیسے ہی میں یہاں پر فیل کا رنگ بھی بدلتا ہوں تو ہم دیکھیں گے کہ اس لائن کے ساتھ ساتھ میں فیل کا رنگ بھی ہمارے پاس آ گیا۔ چونکہ ہم پین ٹول سے کام کرتے ہیں اس لیے فیل کو نن کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ لگے کہ ہماری پین کا جو ہے لائن کس سمت جا رہی ہے۔ اسی طرح میرے پاس ایک آگے ایک اور شکل ہے۔ اب میں وی کے بٹن کو دباتا ہوں تاکہ یہ پین کے ٹول کی اگلی لائن بننا یہ بند ہو جائے۔ جیسے میں وی کا ٹول دباتا ہوں تو اب یہ میرے پاس ایک ویکٹر بن چکا ہے جس کو میں سکیل کر سکتا ہوں اور اس کو میں روٹیٹ کر سکتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اب اسی طرح میں ایک اگلی شکل کو منتخب کرتا ہوں اور پین ٹول کو دوبارہ منتخب کرتے ہوئے اس کو بناتا ہوں۔ اگلی شکل میں نے ایک شکل بنانی ہے پین ٹول کی مدد سے، تو اس شکل میں آپ کو پین ٹول کے بارے میں شفٹ کے بٹن کو دباتے ہوئے مختلف زاویے سے لکیر بنانا بھی سکھاؤں گا۔ تو میں ایک لیئر نہیں بناتا ہوں، نیچے والی لیئر کو لاک کرتا ہوں، یہاں پر پین ٹول میں آتے ہوئے پہلے ایک سرے سے میں لائن کو بنانا شروع کرتا ہوں، دوسرے سرے تک جاؤں گا، پھر میں شفٹ کا بٹن دبائی رکھوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لکیر جو میں فریلی ڈریگ کر رہا تھا اب یہ اس سمت میں یا 90 کے زاویے پر یا پھر 180 کے 0 کے زاویے پر یا پھر 45 کے زاویے پر ہی جا رہی ہے۔ تو یوں شفٹ کی مدد سے آپ اپنے کسی خاص زاویے میں 45 ڈگری کے زاویے میں اپنی لکیر کو کیا کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اگر میں یہاں پر لکیر کو چھوڑ دیتا ہوں تو یہ لکیر بنے گی، شکل ہی بنے گی کیونکہ اس کے سرے دو بند نہیں ہیں۔
اگر میں ڈائریکٹ سلیکشن کو ٹول کو منتخب کرتا ہوں تو یہ اس سے ویکٹر تو بنا دیا یہ کہ لکیر ہے کہ اس کے سرے آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں، یہ بھی شیپ نہیں بنی۔ تو میں پین ٹول کو دوبارہ منتخب کرتے ہوئے اب آخری سرا جس پہ میں نے ڈیزائن چھوڑا تھا جس پر لے جاؤں گا، اور یہاں پر ہمیں اب مائنس کا نشان نظر آئے گا۔ جیسے ہی میں اس کو دباتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ کرسر بدل چکا ہے، اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک تیر کا پین کے ساتھ نشان آ چکا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اس نے اینکر پوائنٹ چھوڑا تھا اور یہاں سے میں دوبارہ اینکر پوائنٹ پین ٹول کی مدد سے آگے نیا اینکر پوائنٹ نئی لکیر بنانے کے قابل ہو چکا ہوں۔ اب اسی سرے سے میں آخری پہلے سرے کی طرف جہاں سے میں نے اینکر ٹول بنایا تھا کی طرف اپنے پین ٹول کو لے جاتا ہوں تو آپ دیکھیں گے جیسے ہی میں اس کے اس سرے کو جو پہلا سرا ہے کی طرف پین ٹول کو لے کر جاتا ہوں تو چھوٹا سا ایک گول دائرہ سا بھی آ گیا، جس کا مطلب یہ کہ اب یہ پین ٹول شیپ لکیر سے شکل کے اندر منتقل ہونے والا ہے۔ تو جیسے اس کے اندر میں کلک کر دوں تو اب یہ دیکھیں اس کا جو نشان ہے وہ گول دائرے سے مائنس کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح اگر مجھے اب میں وی کے ٹول کو منتخب کرتا ہوں تو یہ میرے پاس مکمل شکل بن جس سے میری سائز روٹیٹ وغیرہ کر سکوں۔ اسی طرح اگر مجھے کسی ایک اینکر پوائنٹ کو منتخب کرنا ہے تو میں یہ ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کی مدد سے ایک اینکر پوائنٹ کو منتخب کر سکتا ہوں اور اس پہ مختلف کام جیسے اس کو اس کی آرک بنا لینا، اس کے سرے گول مول موڑ لینا وغیرہ پر کام کر سکتا ہوں۔ اب ایک اینکر ایڈ اینکر پوائنٹ کا ٹول ہے جس کی مدد سے میں بنے ہوئے پاتھ کے اوپر کیا کر سکتا ہوں، ایک اور اینکر پوائنٹ شامل کر سکتا ہوں۔ جیسے میں اس پاتھ کے اوپر آ کے ایک نیا اینکر پوائنٹ بناتا ہوں تو آپ دیکھیں گے ایک چھوٹا سا اینکر پوائنٹ وہاں پہ جمع کے نشان سے بن چکا تھا، اور اس اینکر پوائنٹ کو میں ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کی مدد سے ڈریگ کرتے ہوئے تبدیل کر سکتے ہو اس کی پوزیشن وغیرہ، یا آپ ڈیلیٹ اینکر پوائنٹ ٹول کی مدد سے کسی ایک اینکر پوائنٹ کے اوپر لے کرسر کو لے جا کر اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں 1 2 3 اینکر پوائنٹ ہے، اگر میں درمیان والے کو ڈیلیٹ کرتا ہوں تو یہ ڈیلیٹ ہوگا تو یہ 2 لائن میں ایک لائن بن جاتا ہے اور بالکل جو ان کے سرے وہ سیدھ کی طرف آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اینکر پوائنٹ کی ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کی مدد سے میں اپنے کسی اینکر کو منتخب کرتے ہوئے میں ایک سے زیادہ اینکر کو بھی اینکر پوائنٹس کو بھی منتخب کرتا ہوں، بالکل ایسے ہی جیسے آپ ڈریگ ڈراپ ڈریگ کر کے کسی چیز کو بھی منتخب کیا کرتے ہیں۔ اب میں اگر ایک سرے کو ایک اینکر پوائنٹ کو منتخب کرتا ہوں اسے ڈریگ کرتے ہوئے کسی دوسری جگہ پر لے جاتا ہوں تو میں دیکھوں گا کہ باقی لائن کی باقی جو پاتھ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، صرف وہی اینکر پوائنٹ کیا ہوا ہے تبدیل ہوا ہے۔ اگلی شکل میں ہمیں ایک بیضوی شکل دیکھنے کو مل رہی ہے، یہ بھی پین ٹول کی اچھی پریکٹس ہے۔ تو میں پین ٹول کی مدد سے اس کے کسی ایک سرے سے اگر میں اس شکل کو بنانا شروع کروں، اس بار میں نے کلک اینڈ ڈریگ کا کام پین ٹول کی مدد سے کرنا ہے۔ صرف میں نے پہلے کلک کیا تھا اور چھوڑ دیا تھا اپنے ماؤس کی کلک کو، لیکن اب میں نے کلک کرنا ہے، ماؤس کی کلک کو چھوڑنا نہیں ہے، اور جو راستہ میں بنا ہوا اس سے آگے کی طرف نظر آ رہا ہے اس کی طرف تھوڑا سا ڈریگ کریں۔ جیسے ہی میں آگے ڈریگ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے اس کے 2 ہینڈل بن چکے ہیں، ایک اینکر پوائنٹ درمیان میں اور دائیں اور بائیں 2 ہینڈل گول دائروں کی شکل بن چکے ہیں۔ یہ آپ نے جس راستے کی طرف اگلی لکیر کھینچنی ہے اس کی طرف اپنے ہینڈلز کو لے جانا ہے۔ اسی طرح آپ کے یہ اینکر پوائنٹس بنتے جائیں گے، اور اس کی آپ جتنی پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کا یہ پین ٹول پر گرفت مضبوط ہوتی جائے گی۔ تو یہ ہمارا جو ایک پاتھ بن گیا۔ اب اگر جو پاتھ میں مجھے تھوڑا سا فرق نظر آ رہا تھا تو اس کو میں کیسے صحیح کروں گا، ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کی مدد سے اپنے اس پاتھ کو منتخب کرتے ہوئے پہلے مجھے اس اینکر پوائنٹ کو منتخب کرنا ہے، پھر اس کے ہینڈل ہمارے سامنے آ جائیں گے، اور اس ہینڈل کو میں کیا کر سکتا ہوں، کم زیادہ کروں گا تو آپ دیکھیں گے اس کی شکل بدلتی جا رہی ہے۔ اگر میں اس کو گول موڑتا ہوں
تو اس کی دائیں بائیں دونوں اشکال بدلتی جا رہی ہے، اور اگر مجھے ایک سرے کی اس کی شکل کو تبدیل کرنا ہے تو اس کے ایک ہینڈل کو وہ بڑھاتا کم کرتا جاؤں گا۔ اس طرح ہماری یہ شکل قدرے بہتر ہو چکی ہے اور ٹریس کے مطابق آ چکی ہے۔ اس کے بعد ہم اینکر پوائنٹ ٹول دیکھتے ہیں۔ اگر میں پین ٹول کی مدد سے سیدھی لکیریں کھینچتا جاؤں اور مجھے ان لکیروں کو اب کارو کرنا ہے تو میں کیا کروں گا، یہاں سے اینکر پوائنٹ ٹول کو منتخب کروں گا اور کسی بھی ایک کرسر کے اوپر کسی ایک اینکر پوائنٹ کے اوپر لے جا کر آپ دیکھیں گے کہ اس کی شکل تبدیل ہو چکی ہے۔ اب کلک اینڈ ڈریگ کرنا ہے میں نے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اینکر پوائنٹ جو تھا یہ ایک کارو جو اینکر پوائنٹ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اسی طرح میں بقیہ جو پوائنٹس ہیں ان کو بھی تبدیل کر سکتا ہوں، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک سہولت کا راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے اگر اس کو مزید بہتر کرنا ہو تو میں ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کی مدد سے اگر میں اینکر پوائنٹ ٹول سے ایک ہینڈل کو ڈریگ کروں گا، جیسے یہاں پر دو ہینڈل ہیں تو میں ایک ہینڈل کو اگر ڈریگ کروں گا اور شفٹ کو دبائے رکھوں گا تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر صرف ایک ہینڈل کی میں اس کو روٹیٹ کر سکتا ہوں، گول پھیر سکتا ہوں اور اس کو چھوٹا بڑا کر سکتا ہوں، لیکن ایک اینکر پوائنٹ جس کو اینکر ٹول پوائنٹ لاگو نہیں کیا گیا اس کے ہینڈل کو اگر میں ایک طرف سے ڈریگ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو ہم دیکھیں گے اس کا دوسرا ہینڈل بھی اس کے ساتھ ساتھ ڈریگ ہو رہا ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ میرے بائیں جانب کا اینکر پوائنٹ ہی ہلتا، اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑتا، اینکر پوائنٹ ٹول سے وہ پہلے اس کو ایڈجسٹ میں کر لیتا، ایک ہینڈل کو پکڑ کے میں کیا کرتا، شفٹ کی مدد سے دائیں بائیں گھما لیتا۔ اب یہ کیا ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ سلیکشن ٹول سے صرف وہی اینکر پوائنٹ ہلتا، دوسرا اینکر پوائنٹ تبدیل ہوتا۔ کہ ہم نے پین ٹول کی اچھی مشق کر لی ہے تو اسی ٹول کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں، ہا لکھتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر ایک آپ کو اور چیز بتاؤں، اگر میں چاہ رہا تھا کہ میری اس پوائنٹ کے بعد کی آگے کی جو آنے والا بات ہو وہ اسٹریٹ ہو، کارو نہ ہو، تو میں اگر پچھلے اینکر پوائنٹ کے اوپر ماؤس لے کے جاتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک تہ میں تیر کا نشان نظر آ رہا ہے، اور اگر میں آلٹ کا بٹن دباتا ہوں یا آلٹ کا بٹن کو دبائے بغیر یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو آپ کا دیکھیں گے آگے کا جو ہینڈل ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کا مطلب آگے والی جو لائن بننے والی وہ سیدھی بنے گی، وہ مڑی ہوئی نہیں ہوگی۔ جی اب ہمارے پاس ہاں بڑا بہترین سا لکھا ہوا آ رہا ہے، اب میں اس کو فیل رنگ بھی کر سکتا ہوں، تو آئیے اس کا رنگ تبدیل کرتے ہیں۔ سبز کا ہی میں کوئی شیڈ اس کو دے دیتا ہوں، ہلکا سا شیڈ دیتا ہوں فلور، تو یہ ہمارے پاس پیارا سا لکھا ہوا ہا آ گیا۔ اس طرح ہم اپنے حروف تہجی بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ اگلی شکل میں ایک گول دائرے کی مدد سے پلک اور آنکھ کی شکل دکھائی گئی ہے۔ یہاں پر اس کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بطور مسلمان ڈیجیٹلی تو اس طرح کی چیز بنا لیں گے نہیں کہ پرنٹڈ ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس کو اس طرح کی چیزیں جس میں جاندار کی آنکھ کی تصویر ہو، چہرے کی تصویر ہو،
تو یہ ہم نے نہیں کرنا. آپ اس جو ہے لکیر کو منتخب کریں، اس پہ رائٹ کلک کریں، ٹرانسفارم میں جا کے ریفلیکٹ میں آپشن کو منتخب کریں اور یہ دیکھیں ایک ہورزنٹل ہے ایک ورٹیکل ہے. تو مجھے ہورزنٹل کاپی چاہیے اور یہاں پر اوکے نہیں پریویو کو انیبل کر کے آپ کاپی کریں گے تو یہ اس کے ساتھ کی شکل کو کاپی کر دے گا. صحیح ہو گیا. اس طرح یہ بڑے مزیدار سی ایک پین ٹول کی مدد سے ہم نے جو ہے بنا لی ہے آنکھ کی شکل. اس کا رنگ اگر میں تھوڑا سا مختلف کر دوں یہ اچھا نظر آئے گا. پھر باری آتی ہے پینسل ٹول کی. این کی شارٹ کٹ کی چیز سے آپ پینسل ٹول کو منتخب کریں گے اور یہاں پر اگر آپ پینسل ٹول کے ساتھ دیکھیں پینٹ برش ٹول ہے تو بہت اچھی بات. ان ٹول بار کو باہر لے آئیں اور یہاں پر اگر ایڈٹ ٹول بار میں جا کر آپ کو سموتھ ٹول جو کہ انیبل نہیں تھا پہلے میں نے انیبل کر دیا اور پاتھ ریزر ٹول کو منتخب کر لیں. پینسل ٹولنگ کے ساتھ منتخب ہے تو ان کو بھی اگر آپ کیا کرتے ہیں یہاں پر لے آتے ہیں تو اس کی ٹول بار کو یہاں پہ باہر نکالتے ہوئے اب ہمیں پینسل ٹول کی مدد سے اس راستے کے اوپر کیا کرنا ہے ایک لکیر کھینچنی ہے اور یہ لکیر کھینچنے کے بعد کچھ کار سی پینسل ٹول اس طرح بن جائے گا. اب میں اسی بات کو منتخب کیے ہوئے اگر دوبارہ اس کے اوپر پینسل دیکھیں اس کی لکیر کے اوپر میں پینسل لے جاتا ہوں تو اس کے ساتھ جو آئیکن ہے اسٹائری کا وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ اس کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے. تو میں جب تک کہ راستے کا یہ ایسے ہی اس کے اوپر لائن نہیں بن جائے میں اس کو بار بار ایڈٹ کر سکتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو مزید بہتر کرتا جا رہا ہے. اور یہ دراصل پین ٹول کی طرح ایک پاتھ ہی بنتا جا رہا ہے جو کہ آپ کے کام کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. کنٹرول زیڈ کی مدد سے بھی آپ انڈو کر سکتے ہیں. اسی طرح میں ایک گولدارہ بنانے جا رہا ہوں پینسل ٹول کی مدد سے. گولدارہ ہمارا ایکلپس ٹول کی مدد سے بھی بن سکتا تھا لیکن یہاں پہ اس پینسل ٹول سے جو ہے مشق کرانے کا مقصد یہ ہے کہ تو آپ کا ڈرائنگ کے اوپر ہاتھ سے مشق بیٹھے تو آپ کا ہاتھ صحیح مشق کر لے ڈرائنگ کے اوپر. ڈرائنگ ٹول آپ کے لیے یہ بنانا آسان ہو جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ صرف ہمارے کو سرکلز کی جو ضرورت نہیں ہوتی ہے گلداروں کے علاوہ بھی اور کام ڈیزائن میں آتے ہیں. تو جب آپ کی اس ٹول کے اوپر مشق اچھی ہوگی تو آپ کو پھر وہاں پر بھی کام کرنے میں بڑی سہولت ہو جائے گی. تو اس طرح ہم گلدارہ بھی پینسل ٹول کی مدد سے اچھا بنا سکتے ہیں. اب ہمارے پاس ایک اور شکل ہے جس میں ہمارے پاس ایک پیارا سا پھول بنا ہوا ہے. اب اسی پینسل ٹول کی مدد سے اب اس طرح کا میں کیا کروں گا ڈیزائن بنا لوں گا. اب میں کیا کرتا ہوں کہ اب میرے پاس یہ بڑی پیاری سی ڈرائنگ بن چکی ہے. اب مجھے کیا کرنا ہے کہ اس کی ذرا سی اس کو بہتر کرنا ہے. تو یہاں پر میرے پاس ایک سموتھ ٹول ہے. میں این کا ڈریس سلیکشن ٹول کی مدد سے کسی لکیر کو منتخب کرتا ہوں اور سموتھ ٹول کو منتخب کرتا ہوں اور یہاں پر اس کے درمیان میں جو اینکر پوائنٹس ہیں ان کو میں نے
کم کرتے جانا ہے. اسی طرح اے کو منتخب کرتے ہوئے میں این سے پینسل ٹول کو منتخب کروں گا اور اس کی لائنس کو مزید بہتر کر دوں گا. بہرحال اس طرح آپ نے یہ اپنی جتنا بھی بات ہے اس کو بہتر کر لینا ہے. اب اس میں ایک اور کام کرتے ہیں, سارے کو سلیکٹ کرتے ہیں. سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں یونیفارم کا ایک آپشن نظر آ رہا ہے. اس کو اگر میں جا کر ویڈتھ پروفائل 1 لاگو کرتا ہوں تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے کنارے اور سموتھ ہو چکے ہیں اور بہت پیارا نظر آنا شروع ہو گیا ہے. یہ دیکھیں آپ کہ اس کے کنارے اس پروفائل کے مطابق ہو چکے ہیں, درمیان میں سے موٹا ہے تو کناروں پہ باریک ہے. اسی طرح اگر ان میں سے کچھ پوائنٹ کو میں منتخب کرتا ہوں وی ٹول کی مدد سے, اور صرف میں ان کو جو ہے الگ سے ایک پروفائل لاگو کر دوں. اس کے جو ہے پروفائل میں نے لاگو کی ہے ویٹ پروفائل 1. اب اس کی اسٹروک کی جو ہے ویٹ میں بڑھاتا جاتا ہوں تو ہم دیکھیں گے ہمارا یہ پھول اور پیارا ہوتا جا رہا ہے. اب یہاں سے میں نے اس ڈیزائن کو لے جا کر اپنے ڈیزائن کو کاپی پیسٹ کیا. اب میں اس کو گروپ کر دیتا ہوں. سب سے آخر میں باری آتی ہے برش ٹول کی. برش ٹول اب کیا ہے کہ برش ٹول پینسل ٹول کی طرح کام تو نہیں کرے گا, تو میں نے سب سے پہلے بی کے شارٹ کٹ کی سے برش ٹول کو منتخب کیا, پینٹ برش ٹول. اب یہاں پر یہ ایک پینل ہے برش کا, اس کو آپ چلا لیجئے. تو یہاں پر آپ کچھ دیکھیں گے, ایک تو برش کی جو ہے نا موٹائی ہے, دوسرا اس کے کچھ ڈیزائنز ہیں. تو اگر میں برش ٹول کی مدد سے کچھ بناتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ پینسل ٹول کی طرح اس پہ کوئی ہلکا پوائنٹ تو نہیں آ رہے, لیکن اس کا استعمال کیا ہو جائے گا ابھی آپ کو بتا دوں. اچھا, اب میں برش ٹول وی کی سلیکشن کی مدد سے اس سارے کو منتخب کرتا ہوں تو اس کی جو اسٹروک بنی ہوئی ہے اس کو میں کم زیادہ کر سکتا ہوں. ایک بات یہ ہوگی یا یہاں پر آ کر میں اس کی اسٹروک کو کم زیادہ کر سکتا ہوں. آپ دیکھیں گے کہ اس کے سٹائل بھی بدلتے جا رہے ہیں. تو یہ برش ٹول کا استعمال ہے. دوسرا اسی طرح میں اس کو جو ہے ایک ساتھ اسٹرکچر جو ہے نا وہ لاگو کر سکتا ہوں. ہمارے پاس کچھ ڈیفالٹ محفوظ ہوئے ہوئے برش کے جو ساتھ ہیں وہ ہیں. اگر مجھے اس ڈیزائن کو نیچے لے کر آنا ہے جو میں نے بنا لی ہے, تو اس کو اگر میں منتخب کرتے ہوئے کیا ہے کہ برش لاگو کرتا ہوں تو اس کی جو اسٹروک آؤٹ لائن آپ دیکھیں گے اس کو مختلف جو ہے اسٹائل وہ اپلائی ہو گئے ہیں. یہ دیکھیں آپ کہ میں جیسے جیسے اس کو مختلف انداز لاگو کرتا جا رہا ہوں تو ان کی جو ہے نا ان میں تبدیلی آتی جا رہی ہے. تو ہر ٹول کا ایک اپنا مقصد ہے, وہ اس مطابق کارآمد ثابت ہوتا ہے. تو ہمیں سارے ٹولز کے ڈیزائن کے اندر جو ضرورت پڑی ہوتی ہے. اسی طرح جو آپ کوئی برش بنا لیں تو اس میں آپ کو جو ہے محفوظ کرنے کی اپنا برش کو اور اس کو بعد میں استعمال کرنے کی بھی سہولت مل جاتی ہے. جیسے میں اس کے ٹاپ اوپر دائیں جانب کے مینیو میں جاتا ہوں تو نیو برش, ڈپلیکیٹ برش, جو ہے اس کے اندر سے سیو برش کی جو ہے ہمارے پاس آپشن موجود ہوتا ہے. میں اس برش کو جیسے یہ برش پہلے کے بنے ہوئے سیو کر سکتا ہوں, اپنے کسی دوسری ڈیزائن میں بھی استعمال کر سکتا ہوں. اس طرح آج کے سبق میں ہم نے پین ٹول, برش ٹول, پینسل ٹول کے بارے میں سیکھا. ان کے
تفصیلی کام کرنے کے بارے میں سیکھا اور ہر ایک کا اپنا جو مقصد ہے کے بارے میں سیکھا۔